أكرمنا وأشرفنا وأفضلنا لما جعلنا من أمة حبيب المصطفى والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله الذي هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى الذي اسمه مكتوب فوق العرش محمد المصطفى وعلى آله الطهار والنقى وأصحابه هم أولو الكرم والصدق والصفاء وعلى أولياء أمته وعلماء شريعته وجميع أمته إلى يوم القيامة يوم الجزاء يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله عز وجل قد مننت عليك بسبعة أشياء أولها أني لم أخلق في السماوات والأرض أكرم علي منك أو كما قال النبي أو كما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا انتہائی محبت کے ساتھ اتنا بڑا اجتماع ہے مسجد غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی ہے درود پاک حضور پر درود پاک کی جو محافل ہے یہ اب سے نہیں بلکہ سب سے پہلے درود و سلام کی جو محفل ہے ساری انسانیت کے بعد ہم سب کے جد اعلیٰ ابو البشر حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے سجائی ہے اور یہ بات امام مسلمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام زرقانی نے بہت سارے دیگر سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے تب سے یہ درود و سلام کی محافل سج رہی ہے اور آج بھی سجی ہوئی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کائنات عالم میں میرے نبی رحمت کے درود و سلام کی محافل سجتی رہے گی انشاءاللہ تو محبت سے جھوم جھوم کر عقیدت اور احترام کے ساتھ بابا سے بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے صلی اللہ علیہ رسول
محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی التزار گیا او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی التزار آ گیا سکے ہوئے چمن بچ بہار گئی روندے ہوئے دلانوں سکے ہوئے چمن بچ بہار گئی روندے ہوئے دلانوں اور جس کی خاطر بنائے گئے تو جہاں بن کے لولا تاجدار گیا او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی التزار ہم سب کے لیے خوش نصیبی کہ ہماری اس وقت کو رونق بخشی پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر مجتبی فاروق گل بادشاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ مولا شریف میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ آباد تشریف رکھیں گفتگو سماعت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غازیہ او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تسی التزار آ گیا جس دی خاطر بچایا گیا فرش نوں جس دی خاطر سجا گیا عرش نوں جس دی خاطر
بنائے گئے دو جہاں بن کے لولاک دار تاجدار آ گیا او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا سدیاں تسی انتظار آ گیا حمد و صلاۃ کے بعد لائے گے سب عزت و تکریم و احترام میرے نبی مکرم شفیع محتشم فخر آدم و بنی آدم روح کونین جان کائنات رنگ کائنات بہار کائنات خوشبو کائنات محبوب و مطلوب و نور کائنات مالک ارباب امم فخر ارب و عجم تاجدار ختم نبوت سیاہ لامکان نیر تابا شاہ امہ شہنشاہ حسینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں پیارے امتیوں بالخصوص زینت مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت زبدۃ الاصفیاء پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ حضور پیر مجتبی گل فاروق بادشاہ صاحب آستانہ عالیہ نقشبندیہ موہر شریف محقق دوران محقق اہل سنت امین علوم مرتضیٰ فرزند حیدر کرار گل گلشن زہر بطول فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب دامن برباد قدسیہ ابن حیدر کرار خوشبو آل رسول خطیب السادات حضرت قبلہ پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ فخر السادات محبوب سادات پیر طریقت راہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید ماجد حسین شاہ صاحب گردیزی مجاہد اہل سنت فخر العلماء حضرت علامہ مولانا محمد کامران قریشی صاحب دیگر کثیر تعداد میں تشریف فرما علماء کرام میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کے افراد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کے امتیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے پہلے فساد و بلاغت جن کے گھر کی لونڈی ہے اور جن کے نانا فصاحت ہاشمیہ کے بھی سلطان ہیں پیار سے بولیے سبحان اللہ وہ آپ سے مخاطب ہو کے میں یوں کہوں کہ چپکے سے پتلی نکل گئے ہیں اور مجھے یہاں علماء محققین اور سب سے بڑھ کر اتنے بھاری اسٹیج پر مجھ جیسے طفل مکتب کو بٹھا کے چلے گئے تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ سادات گرامی المرتبت یہ وارثین ہیں مولا کائنات کے علوم کے انہی کی نگاہ کرم کا صدقہ انہی کی غلامی اور ادب کا صدقہ ان کی شفقت ہے کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو یہاں پر بٹھا دیا ہے
بہرحال مرشد الکریم حضور مصلح امت رونق بزم علم و عرفان آقائی و مرشدی ہزار علماء کے استاد پیر طریقت راہبر شریعت ابو الخیر حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ادام اللہ ذلہ علینا وعلی آل الاسلام، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا تقریر کرنے کے بعد یہ آپ اندازہ نہ لگایا کریں کہ تقریر لگی ہے یا نہیں، بلکہ تقریر کرنے سے پہلے اگر آپ کی رضا اللہ کے لیے ہے اور حضور کی خوشی کے لیے ہے تو فرمایا وہ تقریر قبول ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات اور اس پر اللہ کا ہونے والا جو فضل عظیم ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب الدنیا کے اندر ذکر فرمایا ہے وَمِمَّا جَرَبَ مِنْ خَوَاسِهِ کہ میلاد پاک کے جو خواص میں سے ہے اور جو تجربہ شدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں نبی پاک کے میلاد کی محفل ہو جاتی ہے اللہ پورے سال کے لیے اس علاقے کو امان عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ان محافل میلاد میں آ کر خوشی کا اظہار کرنا اور اہل ایمان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، حضور کے فضائل، حضور کی عظمت، حضور کی شان اور حضور کی رفعت، اس کا تذکرہ کرنا یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ آنے والے اپنے نبی کی سیرت اور صورت، کردار، گفتار اور حضور کے احوال سے واقف ہو اور حضور کی شانیں سن کر انہیں پتہ چلے کہ ہمارا نبی سلطان حشر کشور بھی ہے، محبوب شش جہاں بھی ہمیں بنا رکھا ہے۔ کام جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے، اے فرش زمین میں بیٹھتے گنبد خضرا کے مکی کی نعت سننے والوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اس کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم میرے نبی کے ذکر کی محفلیں صرف فرش زمین پر ہی نہیں سج رہی بلکہ خدا کی قسم عرش زمین پر بھی چرچا میرے مصطفیٰ کا ہو، عرش بری پر بھی چرچا میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ بات اتنی ہے کہ کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ میں نے قرآن عظیم قرآن حمید کی ایک آیہ مقدسہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اپنی نارین کتاب میں اعلان فرماتا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ قریب کے جو لوگ ہیں وہ آپ پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے خوب زیادہ ہوتے ہیں، اسٹیج والے تو ماشاءاللہ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی فیسلٹی پر بھی بجنے کا ایک بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ میں اکثر جہاں دور دراز محفلوں میں جاؤں جہاں سادات موجود نہ ہو تو میں سادات کا تصور کر کے تقریر شروع کرتا ہوں، اور آج تو میں الحمدللہ العظیم معمور من الرسول خواجہ خواجگاہ نجم الاولیاء فاتح قادیان حضور سیدنا پیر مہدی شاہ کی نگری میں آیا ہوا ہوں، ان کے شہر میں آیا ہوا ہوں، اور محفل میں بھی الحمدللہ العظیم فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لاوطانی، حضور سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے میں اپنے بذات خود منم سے حدیث موجود ہے۔ تو ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ آپ توجہ سے بیٹھیے گا،
جو میرا کوئی بھائی تھک گیا ہے، طبیعت بوجھل ہو گئی ہے، وہ ماشاءاللہ جا کر تازہ وضو کر کے آئے۔ یہ کوئی چہروں کی محفل نہیں ہے، مجھے آپ کے چہروں کی لالی اور تمہاری نگاہوں کی چمک دیکھ کر میں تاکہ محسوس کروں کہ یہ محمد کے جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل چل رہی ہے۔ مجھے چہرے سامنے ایک بہت بڑی درگاہ، جنہوں نے تقریباً صدیوں میں کو ہے، جن کے آباء و اجداد نے امت مسلمہ کے دلوں میں حضور کی محبت کے دیے روشن کیے ہیں، اور حقیقی معنوں میں اپنے عمل سے اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرمائی ہے۔ سامنے آستانِ عالیہ نقشبندیہ مولا شریف وہاں کے چشم و چراغ کی سامنے تشریف فرما ہے۔ اتنی محبتیں لیے آپ سارے احباب تشریف فرمائے، اور محفل بھی میرے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل ہے، تو محبتوں کا اظہار فرمائیے گا۔ میرا اللہ اپنی نارین کتاب میں اعلان فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں لا اقسم کی شروع میں جو لفظ لا ہے، اس کا ہم وہ معنی نہیں کریں گے جو کلمے کے شروع میں ہم لفظ لا کا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہاں پر لا یہ نافیہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لا زائدہ ہے۔ اگر یہاں اس لا کو نافیہ مانے تو قرآن میں تضاد آتا ہے، اور بعض نے اس کو نافیہ مانا ہے حضرت علیہ میں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، وہ تفسیر پڑھنا چاہیں تو بڑی کتب کے اندر موجود ہے۔ بعضوں نے اس کو لا نافیہ بھی کہا، لیکن جو اس کو لا نافیہ نہیں مانتے ان کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں لا کو نافیہ مانا جائے تو قرآن میں تضاد لازم آتا ہے۔ مطلب کیا؟ لا نافیہ مانو تو مانا ہوگا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، حالانکہ قرآن ہی میں شہر مکہ کی قسم خدا کھا رہا ہے، اور رب کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین۔ اللہ وہاں تین کی قسم، طور سینہ کی قسم کھانے کے بعد کہتا ہے وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اگر یہاں لا نافیہ مانے تو قرآن میں تضاد آتا ہے کہ وہاں تو اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے، اور یہاں کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ لہذا اہل علم نے لکھا یہاں لا نافیہ نہیں، لا زائدہ ہے، معنی یہ ہوگا کائنات کا رب ہو کر میں محمد کے شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، سات وجہ کی ذکر کر دی تاکہ مختلف طرف لوگوں کے اذہان نہ جائیں۔ کوئی کہے یہاں صدیوں سے آباد بیت اللہ ہے، اس لیے رب نے قسمیں کھائی، یہاں 70 انبیاء کے مزارات ہیں، اور بعضوں نے 70,000 کا قول کیا، لیکن 70 قسم سے کم قول ہے، یہاں ان کی قبور ہیں، اس لیے اللہ نے قسمیں کھائی۔ یہاں صفا مروہ ہے، یہاں زمزم ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، دیگر وادیاں ہیں، جبل رحمت ہے، جبل توبہ ہے، اس وجہ سے شاید جب قسمیں کھا رہا ہے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کہتا ہوں کہ میرے محبوب اس کے گلی کوچوں میں تو چلا کرتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب آویزیت شام علماء لکھتے ہیں کہ کائنات کا رب ہو کر جب حضور کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، قرآن میں باقی آیات میں بھی حضور کا جو قرب الہی ہے اور جو بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے، اور ماتے آیات اس پر دلالت کرتی ہے، لیکن گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو حضور کے اللہ کے ہاں علو مرتبت اور حضور کے اللہ کے ہاں شان کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ
حضور کے خاک پاک کی قسمیں کھا رہا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں اس پر ایک حوالہ دینے لگا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے. امام قسطلانی ایک بہت بڑا نام ہے علمی حلقوں کے اندر، اور امت کو انہوں نے بہت بڑا علمی خزانہ عطا کیا ہے. آپ المواہب الدنیا کے اندر اسی طرح نسیم الریاض جو شرح شفا ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس حدیث پاک کے راوی ہے امیر المومنین امام العادلین مرید رسول، مراد رسول، دعائے رسول، انتخاب رسول سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. یہ اہل سنت کا مجمع ہے اور سادات کا اجتماع ہے. الحمدللہ العظیم. یہاں پر فرض چیک کیے جا سکتے ہیں کہ یہاں حضور کے صحابہ پر بھی فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں اور حضور کی آل پر بھی قربان ہونے والے لوگ موجود ہیں. حضور کی ساری نسبتوں کا کما حقہ، کسی نے اگر حیا اور قدر دیکھنی ہو تو حضور تاجدار گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دل و جان سے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کی محافل میں دیکھ لیا جائے. حضور کے اصحاب کا بھی ادب نظر آئے گا، نبی کی آل بیت پر کا بھی عشق تمہیں نظر آئے گا. حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل حدیث ہے، اس میں آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ اللہ میرے سرکار کے پیارے غلام حضرت امیر المؤمنین امام العادلین سرکار فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر فاروق کے ماں باپ قربان ہو جانا. یا رسول اللہ حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء ولقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا البلد. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو نا کہ خطیب کون سا آ رہا ہے، اگر آپ سے چھوٹا خطیب ہو تو پھر گھر سے ذکر لایا کریں. یہاں جو آپ بیٹھ کر پریشانی ہو اور اگر سمجھے کہ آج اسی کو سننا ہے تو پھر لا تنظر مولالی نے آسانی کی ہوئی ہے. لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال. یہ نہ دیکھا کرو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کرو بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے. اب پھر اس میں چھوٹا بڑا خطیب نہیں دیتا. مجھے چہروں کے زاویے نظر آئے کہ آپ کا شاید اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا، لیکن آج کی اس بزم کا ادرس خطیب میں ہوں اور مجھے نہ دیکھے نام مصطفیٰ پر مجھے نظر آئے کہ آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے. واپس سے بولیے سبحان اللہ. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور خدا تعالیٰ کی نزدیک آپ کی بزرگی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ کہیں پر کائنات کا لب ہو کر آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے اور کہیں پر کائنات کا لب ہو کر حضور کی خاک پاک کی قسم کھا رہا ہے. پیارا نشانہ
ماں کی قسم لعمرک تیری جان کی قسم والبلد ہے تیرے مکان کی قسم تیرے رہنے کی جگہ کا کیا کہنا کائنات کا رب ہو کر حضور کی خاک پاک کی قسمیں کھا رہا ہے. یہاں سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہے اور حضور کی خاک پاک کی قسم، یہ کہیں مقام الوہیت کی بے ادبی تو نہیں. میں ان کے لیے صرف آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتے والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ کو تو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ حضور تو حضور ہے، نبی پاک کے غلام، غلاموں کے گھوڑے، گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھے ہوئے صحابہ، ان گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک، ان کی سنوں سے نکلتی ہوئی پتھروں کی چنگاریاں. کائنات کے رب کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ رب محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی قسمیں کھا رہا ہے. اگر اس رب کو اپنے محبوب کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک سے اتنا پیار ہے تو کائنات کے رب کو اپنے محبوب کے نالین سے لگی ہوئی خاک سے کتنا پیار ہوگا. میرے سرکار کی اللہ کے ہاں مقام اور منزلت، حضور کی بزرگی، حضور کی شان، حضور کی رفت اتنی ہے. فرمایا حبیب تیری خاک پاک کی قسم ہے، تیری خاک پاک کی قسم ہے. یہ تم نے قرآن سے استدلال کیا، احادیث مبارکہ سے استدلال کیا. اللہ کی نگاہ میں اپنے محبوب کی بزرگی کیا ہے، بلندی کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے. آؤ زبان الوہیت سے بیان کر رہا ہوں. یہ ہمارے نزدیک ہے نا کہ حضور کے خاک پاک کی قسمیں میرے رب نے کائنات میں رب نے قرآن میں کھائی ہے. اب نگاہ قدرت میں حضور کی بزرگی کیا ہے. کائنات کا رب بھی جس کو حضور کی عظمت سمجھتا اور بولتا اور کہتا ہے. چنانچہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی میں آج کل قبلہ شاہ جی میں اکثر والدات کو دعوت رضویہ کی دیتا ہوں، چونکہ موجودہ دور میں تو دعوت رضویہ ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں اس لیے بس اتنا سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور میں نے بالاشتیاق تقریباً 70-75% پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. نگاہ قدرت میں حضور کا کیا مقام ہے. رب قدیر میرے مصطفیٰ کریم سے مخاطب ہوا. حدیث قدسی نے فرمایا حبیب قد مننت علیک بسبعۃ اشیاء اولها لم اخلق في السماوات والارض اکرم علی منک. اے سنیا 7 بڑے احسانات تیرے اوپر ملنے کیے، ان میں سے پہلا یہ ہے ساری زمینوں میں سارے آسمانوں میں میں نے اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز کسی کو نہیں بنایا. محبوب چونکہ عظمت رسول کی بات کی ہے، محبت کی عظمت اور اس کے ساتھ جوش کے ساتھ کی. سبحان اللہ. فرمایا محبوب ساری زمینوں اور آسمانوں میں نے اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ بڑھ کر
کائنات میں کسی کو عزت دار پیدا نہیں کیا ہے. میری نگاہ کے اندر جو تیرا مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں ہے. جو تیری عظمت ہے، جو تیری حکمت ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے. گویا مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا کے انسان کسی نہ کسی کی نگاہ کا تارا ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی نگاہ کے محبوب ہوتے ہیں. میرا تیرا نبی وہ شان والا ہے کہ جو کائنات میں نگاہ قدرت کا تارا بن کے چمکا. اللہ کی اس عطا سے اور خدا کی اس کرم نوازی میں حضور کو سلطان اشور بھی بنا دیا، محبوب شہجہات بھی بنا دیا. کائنات کی عرش ہے میرے تیرے نبی سے پیار بھی کرتی ہے، حضور کا کلمہ بھی پڑھتی ہے. میرے نبی پر فدا بھی ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر شے میرے نبی کو جانتی بھی ہے. سرکار کو جانتی بھی ہے، حضور سے پیار بھی کرتی ہے. قبلہ شاعر آل بیت فخر السادات قبلہ پیر امتیاز شاہ صاحب مجھ سے پہلے وہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہ جانوروں کے حوالے دیے، شعر کا حوالہ دیا. میں بھی ایک شعر کا حوالہ دیتا ہوں. حضور تو حضور ہے. میرے سرکار کے پیارے غلام جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سفینہ کا لقب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا، ایک دن قافلے سے بچھڑ گئے، جنگل میں تنہا رہ گئے. رات ہو گئی، اچانک سامنے جنگل کا شہر آیا. وہ آگے آپ کے سامنے گرایا، قریب تھا کہ آپ پر حملہ کر دیتا. آپ نے فرمایا او جنگل کے شہر میرا تعارف سن، میں سفینہ رسول اللہ کا غلام ہوں. آپ نے کہا میں سفینہ رسول اللہ کا غلام ہوں. اس شہر نے جو ہی میرے مصطفیٰ کا نام سنا، جو ہی حضور کا نام سنا، روایت میں آتا ہے پالتو کتے کی طرح، مانوس کتے کی طرح اس نے تم ہلائی، سر کو جھکایا، حضور کے غلام کے قریب آکے کھڑا ہو گیا. کوئی سبحان سے کہہ رہا ہو اگر تم حضور کے غلام ہو، میں جنگل کا شہر ہوں، اگر آپ حضور کے غلام ہو تو میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں. فرماتے دو میں آئی حضرت سفینہ نے چلنا شروع کیا. وہ بھی آپ کی دائیں جانب چلنے لگ گیا. کبھی دائیں جانب چلتا ہے، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے. جدھر سے آتی ہے آواز آتی ہے دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے. گویا یوں لگ رہا ہے کہ حضرت سفینہ کا پہرا دے رہا ہے. حضرت سفینہ کا پہرا دے رہا ہے. بتانا یہ مقصد ہے جس محمد کے میلاد میں اور تم آئے تھے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نام کا جنگل کے درندے بھی حیا کرتے ہیں. میں روک ایک بات کہوں، جنگل کے درندے تو اس ذات کے نام کا حیا کریں، اور آج کے کچھ بد نصیب مولوی اس نبی کی عادت آیا انہوں نے چھوڑ دیا. نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد والا، بولو والا آل محمد. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی نمازی نماز میں پڑھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد، شرق کا غرب شمال کا جنوب
پوری روئے زمین پر سادات کا دودھ پیتا بچہ بھی اس آل محمد میں شامل ہوتا ہے جس آل محمد پر امت نماز میں درود و سلام پڑھ رہی ہو. عجیب بات ہے، نماز میں آل محمد پر درود بھیجو اور سلام پہننے کے بعد آل محمد کے گریبان پکڑو. اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو تو حضور اپنی آل بیت کو ہمارے لیے امان کی کشتی قرار دے کے گئے. ادھر میرے نبی کا غلام ہے، رب قدیر نے صحابی کے پھیرے پر شیر جنگل کا شیر منتخب فرما دیا. فرماتی میرے ساتھ چلتا رہا جدھر سی آواز آتی فوراً جھٹ ادھر چلا جاتا. گویا میرا تحفظ کر رہا تھا، میرا پہرا دے رہا تھا. جو ہی قافلہ سامنے آیا میں نے قافلے کو دیکھا، شیر نے قافلے کو دیکھا، میں قافلے سے جا ملا. شیر نے اپنے ہونٹوں میں کچھ آواز نکالی. آلے علم کہہ رہے ہیں، گویا کہہ رہا تھا اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں نے بھی تیرے پہرے کا حق ادا کیا. ادھر حضور کے غلام کا پہرا شہر دے رہے ہیں اور جو خدا کا شہر ہے، جو شہر خدا ہے، امدت القاری علامہ عینی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، اس کی امدت القاری کی 16ویں جلد ہے، اس کی اندر آپ لکھتی ہے کہ جب مولا کائنات حیدر کرار قاسم بلائب فاتح خیبر صاحب ذوالفقار اخی الرسول زوج بطول اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب کسی میدان جنگ میں جاتے ہیں علامہ عینی لکھتے ہیں علی کی دائیں جانب ننگی تلوار لے کر جبریل اور بائیں جانب ننگی تلوار لے کر اسرافیل علی کا پہرا دیا کرتے تھے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. نگاہ قدرت کا تارا میرا نبی، محبت سے بولیے یار سبحان اللہ. نگاہ قدرت کا تارا میرا نبی، نگاہ قدرت کا تارا میرے نبی کی آنکھوں کا تارا میرا علی. نگاہ قدرت کا تارا میرا نبی، میرے نبی کی نگاہ مصطفیٰ کا تارا مولا علی. نگاہ مصطفیٰ کا تارا بولو، نگاہ مصطفیٰ کا تارا. حضور کو یہ شرط، یہ عزت، یہ احترام، یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں ملا؟ میں پھر سے یہ حالات کی طرف آ رہا ہوں. ابھی نکال لیں جو سوشل میڈیا پر کسی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتاب رسمیت 30ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 193 صفحہ نمبر 193 سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتی ہیں حدیث پاک راز کے راوی ہیں حضور کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود. آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے
ایک دن اپنے رب کریم سے پیار بڑی باتیں کی، محبت بڑی باتیں کی، عرض کیا رب کریم تو نے اپنے پیغمبروں میں سے ابراہیم کو خلت سے نوازا ہے، موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ کو روح اللہ کا درجہ عطا فرمایا۔ اے میرے سونے رب، میں محمد تیرا نبی ہوں، سویا مجھ پر تم نے کیا کرم و فضل کیا؟ فرمایا اے میرے حبیب، نقلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت یا محمد کفایہ۔ فرمایا اے میرے حبیب، میں نے اپنے حلیم ناز سے ابراہیم کو خلت بخشی ہے، موسیٰ سے کلام کر کے اس کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ تو نے پوچھا ہے تجھے کیا دیا ہے؟ سنیا آتا ہے تو کیا محمد کفایہ۔ اور سنے حبیب، میں نے سادات نبیوں میں فقط تنہا تجھ اکیلے کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تمام محبوب، میں نے تجھے بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 7 لاکھ نبیوں کے صحابہ میں حضور کے صحابہ افضل ہیں۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ کس کے صحابہ افضل ہیں؟ بولو حضور کے صحابہ افضل۔ اور علماء کی میں اصلاح بلکہ علماء کے پاس اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا استدلال ہے، اور یقیناً یہ عقل کے خلاف نہیں ہوگا جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ سارا محض حضور مسلم کی امت کا ہے اور آل رسول کا ہے۔ 7 لاکھ صحابہ، 7 لاکھ نبیوں میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ افضل ہیں۔ دلیلیں کیا ہیں؟ تفاسیر بڑی ہوئی ہے، حدیث بڑی ہوئی ہے، سیرت کی کتابوں میں وجوہات لکھی ہوئی ہے، لیکن آل رسول کا بندہ ایک استدلال اس عبارت سے یوں کرتا ہے، سارے صحابہ نے، سارے نبیوں کی غلاموں نے نبیوں کی ذات میں نبی دیکھا ہے، محمد کے یاران وفا نے محمد کے وجود میں خدا کے جلوے دیکھے۔ سارے نبیوں کے غلاموں نے نبیوں کے وجود میں نبوت کی چمک دیکھی ہے، رسالت کی روشنی دیکھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے میرے محمد کے وجود اور نگاہوں میں خدا کے جلوے دیکھے۔ اس صورت اے صورت اس بے صورت تھی، اگر کوئی چاہتا ہو رب کا کلمہ پڑھا ہے کیسا ہوگا، اس کے جلوے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو رب نے اپنے حسن ازلی کے جلوے بنا کر، ان کا مظہر بنا کر میرے مصطفیٰ کو بھیجا۔ حضور کو اللہ نے اپنے، اور ویسے بھی جو نبوت ہوتی ہے نا، ذات الہی میں سیر کرنے کو نبوت کہتے ہیں، اور صفات الہی تک پہنچنے کو ولایت کہتے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہی فرق ہوتا ہے نبی اور میرے نبی میں، کہ نبی کی رسائی ذات خدا تک ہوتی ہے، اور ولی کی رسائی صفات خدا تک ہوتی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں بڑا محتاط ہو کر، کیونکہ علماء کا مجمع ہے، بڑا محتاط ہو کر عرض کر رہا ہوں، ذات الہی میں سیر کرنا یہ نبوت کہلاتا ہے، اور صفات الہی میں سیر کرنا
یہ ولایت ہوتا ہے. اور عام ولیوں کی ولایت سے نبی کی جو ولایت ہوتی ہے وہ افضل ہوا کرتی ہے. اس لیے جو روایت آتی ہے نا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عام ولیوں کی ولایت سے نبیوں کی ولایت افضل ہے. سب سے اعلیٰ آواز آ جائے، سب سے اپنے اور خواجہ خواجہ فاتح قادریہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کوٹلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسی لیے کہا تھا کہ موصوف خدا لم یزلی، موصوف خدا لم یزلی، نزل القرآن فی مدحتہ. کسی کی تعریف میں شاعر نے شعر کہے، کسی کی تعریف میں خطیب نے خطبہ دیا، کسی کے حسن پر مصنف نے کتاب تصنیف کی، کسی کے فضائل کو عام لوگ بیان کریں، کسی کے فضائل کو شعراء بیان کریں، کسی کے فضائل کو علماء بیان کریں. میرا مصطفیٰ کون موصوف خدا نزل القرآن فی مدحتہ، موصوف خدا نزل القرآن فی مدحتہ. ساری کائنات والے مخلوق میں سے کسی مخلوق کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا نبی میلاد والا مصطفیٰ نگاہ قدرت کا تارا بن کے آیا، نگاہ قدرت کا تارا بن کے چمکا ہے. حضور سے صرف انسانوں نے پیار نہیں کیا، میرے نبی سے کائنات کی ہر چیز نے پیار کیا ہے. اور یہ پیار اور محبت حضور کے اعلان نبوت کے بعد کی نہیں ہے، بلکہ جب حضور میرے سید کونین مخدوم کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے، اسی لمحے میرے مصطفیٰ پر ساری کائنات قربان ہو رہی تھی. میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، وہاں پر سے بولیے سبحان اللہ. یہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المواہب اللدنیہ سیرت کی بہت خوبصورت کتاب ہے. خدا کی قسم علماء جب پڑھے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے ایسے استدلالات حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیے ہیں، مزہ آتا ہے. 925 سنے ہجری آپ کا وصال ہے، 925 ہجری آپ کا سنے. آج سے 500 سال پہلے دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم ابھی امت میں نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے کے بہت بڑے امام حضرت امام قسطلانی آپ مواہب اللدنیہ میں لکھتی ہیں. میں آخر میں تھوڑا سا حضور کی ولادت کے بعد کی چند گھڑیاں بیان کرنا چاہتا ہوں. فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا.
بڑی صدا ہے تاکہ آج شام جب ہماری ڈائری فرشتے اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو سب کا نام حضور کے ثناخانوں میں آ جائے محبت سے پڑھ لیجیے فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا آپ فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت ہو گئی 6 دن 7 دن یا 9 دن کے لیے حضرت سید کونین مخدوم کائنات امی آمنہ کے پاس میرا نبی رہا حضور اتنے دن تک حضور حضرت سید آمنہ کے پاس رہے فرماتے ہیں اب چونکہ آل عرب کا دستور تھا کہ بچہ جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی دائی کی تربیت میں رہ کر اس کے زیر سایہ رہ کر اس کی پرورش آل مکہ کروایا کرتے تھے اور یہاں ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے جناب دائیوں کا دودھ تو پہلے نبیوں میں سے جناب موسیٰ پر اللہ نے حرام کر دیا تو پھر محمد عربی نے کیسے دائی کا دودھ کیا وہ تو سید الانبیاء ہے میں نے کہا ان دائیوں کا دودھ اللہ نے حضرت موسیٰ پر حرام کیا تھا اور حلیمہ سعدیہ کا دودھ حکمت قدیمہ کے ذریعے سے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے چن کے رکھا ہوا تھا اور میں نے ساتھ کہا آپ چمکتے ہوئے چراغ ہیں اور اللہ اس طرح روشن رکھے قبلہ کی شاید تم سبزادے ہیں میں نے کہا جب نبی پاک نے اونٹنیوں کے دودھ پیے بکریوں کے دودھ پیے تو اب کسی انسان اور وہ بھی پاک دامن پاک صاحب مصطفیٰ حضرت دانی علیمہ کا دودھ اگر میرا نبی پیے اس میں میرے نبی کی کوئی تنقیص نہیں ہے بلکہ اس میں بھی میرے مصطفیٰ کا خوال ہے حضرت امام قسطلانی کہتے ہیں حضور کی جب پرورش کی کمر آیا کائنات کے پاس چل گئی من يدخل هذه الدرة اليتيم بس چل گئی کون اس درہ یتیم کی کفالت کرے گا وقالت الطیور نحن نغفله ونغتنم خدمته العظیمہ پرندے درخواست لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے سوئے ربا اپنا حبیب محمد ہمارے حوالے کر ہم چاہتے ہیں کہ محمد کی خدمت کا شرف ہم بندوں کو نصیب ہو جائے وقالت الوحوش یہ امام قسطلانی نے کہا میں نہیں کہہ رہا میں میرے والد نے کہا میں مدرسہ نے کہا امام قسطلانی کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں وقالت الوحوش نحن اولا بذالک ننال شرفہ و تعظیمہ ہم حضور کی خدمت کے زیادہ مستحق ہیں تاکہ ہمیں یہ شرف اور عظمت نصیب ہو کہ ہم اللہ کے آخری نبی کی خدمت کرنے والے پرندے ہیں فنادى لسان القدرت قدرت کی زبان بولی ایا جمیع المخلوقات ان اللہ كتب في سابق حکمته القدیمة ان نبیه الکریم يكون رديا لعليمة العليمة سبحان قدرت سے آواز آئی او میری ساری مخلوقات میں نے اپنی حکمت قدیمہ سے ازل سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرے محمد کو دودھ پلانے کا شرف حلیمہ سعدیہ کو عطا ہوگا آپ فرماتی ہیں جب حلیمہ سعدیہ میرے نبی کے کاشا میں نبوت بر گئی دہلیز مصطفیٰ پہ گئی آمنہ کی اس نورانی حجرے میں قدم رکھا
تستقدی ان عبد المطلب سمع وقت دخول حلیمہ ہاتفا، جب حلیمہ سعدیہ میرے محمد کے بوئے آئی، حضرت عبد المطلب نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ندا کر رہا ہے ان ابن آمنت الامین محمدہ خیر الانام و خیرت الاخیار ما امنہ غیر حلیمت مردگو نعمت امینت ہی علی الابرار مامونت من کل مامونت من کل عیب فاحش ونقیت الاسواب وادرار۔ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ حضور کے بوئے پہ آئی، حضور کو لینے کے لیے پہلے دائیں آئی، مڑ گئی، بوا ہی نہیں کھولا، گویا انہوں نے نہیں حضور کو چھوڑا بلکہ سرکار نے بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے فیصلے سے اللہ کا نبی عطا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حلیمہ حضور کے بوئے آئی، حاتف کے بھی سے آواز آئی جس کو حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا نے سنا۔ کیا سنا؟ بے شک ان ابن آمنہ الامینہ محمدہ، آمنہ کا شہزادہ، آمنہ کا دلارا، کائنات کا امین محمد عربی جو ساری مخلوق میں خیر ہے اور سارے اخیار میں بھی خیر ہے، سب سے بہتر ہے، اس کے سوا کوئی اور میرا فیصلہ نہیں ہے کہ میں نے سب سے بہتر امین، سب سے بڑے نیکوکار پر اس عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا ہے جس کو رب نے ہر عیب سے پاک رکھا ہے، اور وہ حلیمہ ظاہری لباس کی بھی پاک ہے اور باطن کا بھی اس کا سنورا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگا بھائی علی میرے نام تسلیم میں یہ سوال آیا، بنام کی بات نہیں کر رہا، ممبر پہ بیٹھ کر سچی بات کر رہا، علی میرے نام تسلیم میں یہ خیال آیا کہ موسیٰ تو دائی کا دودھ بنا کر دیا گیا، تو حضور کوئی دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ میں نے کہا ایسے خیال آتے ہی نام تسلیم میں جن کو اللہ کے ان کے انتخاب پر احترام۔ میں نے کہا موسیٰ کے لیے دائیوں کا دودھ اس لیے حرام تھا کہ وہ دائیاں فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اور رب حلیمہ کے بارے میں کہہ رہا ہے مامونۃ من کل عیب فاحش ونقیۃ الاسراب وازرار۔ اسراب میں دوپٹہ اور قمیض آتا ہے، اور ازار علماء سمجھتے ہیں ازار کے استعارے سے کدھر جاتا ہے استعارہ؟ نہ صرف میرے نبی کے حقیقی ماں باپ کو اللہ نے پاک رکھا ہے، بلکہ جن عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلانا تھا رب نے انہیں بھی پاک رکھا ہے، انہیں بھی پاک رکھا ہے۔ فجاء محمد سراج منیرا، فجاء آواز آ جائے فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا حلیمہ سعدیہ نے حضور کو دیکھا، لمبی باتیں بڑا خوبصورت تھی کہ کلام وقت نہیں ہے،
کیسے پہلی ملاقات ہوئی اور کیسے ہی نگاہوں میں حضور نے حلیمہ کو قبول کر لیا، حلیمہ نے مصطفیٰ کو قبول کر لیا۔ معاہدہ ہو گیا حضرت آمنہ سے، میں لے کے جاؤں گی، کہنے لگی اپنے شوہر سے حلیمہ او میرے شوہر بظاہر بچہ یتیم ہے لیکن میری نگاہوں نے اس کو جانچ لیا ہے، یہ صرف یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، میں لے کے جاؤں گی۔ معاہدہ ہو گیا، بیچ میں بہت ساری باتیں میں اسکپ کر رہا ہوں، حضور سے پیار کیسے ہے سارا فرماتی ہے معاہدہ ہو گیا، میں حضور کو لے کے نکلی، اللہ اکبر، لے کے حضور کو نکلی، حلیمہ کے کنویں میں باہر آئی، میں نے نبی پاک کو، اور جو گئے میں مکہ المکرمہ، آپ دیکھیں ابھی تو آگے بلڈنگیں ہیں لیکن اس وقت بلڈنگیں تو نہیں تھی، حضرت امی آمنہ کا گھر ہے اور بالکل سامنے کعبہ ہے جہاں حضور کی ولادت کی، اندر بھی جانے کا شرف حاصل ہوا، لائبریری کھلی ہوتی تھی اس وقت، اب تو بند کر دی ہے، اور اب قریب انشاءاللہ نوید یہ آ رہی ہے کہ ہر ایک کو وہاں پر جا کر درود و سلام کا موقع دیا جائے گا۔ یہ اشعار میں نے وہاں پر بھی پتہ نہیں نہ جانے گنے میں نے کتنے پھیرے لگائے، بس ادھر گھومتا رہا حضور کی بلا، اور یہی شعر پڑھتا رہا، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں حضرت حلیمہ، اس کو ابن اسحاق اور ابن راویہ نے ذکر کیا ہے، ابو یعلا طبرانی بہقی نے، ابو نعیم نے، ان سب کے والے سے امام قسطلانی اس کو لے کے آئے مواہب المدنیہ میں، ابھی سرچ کر سکتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں بہت سارے اتنے باتیں چھوڑ رہا ہوں، حلیمہ صاحب یہ فرماتی ہیں، میں نے پر چلی یہ ساری باتیں اسکپ کرنا چونکہ بہت ہو گیا، میں حضور کو میں نے کہا لَأَنْتَ لِكَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَآخُذَنَّهُ، تقیدیں لگا لگا کے کہا کہ میں اس بچے کو دودھ ضرور پلاؤں گی اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، فَلَآخُذَنَّهُ تقید ہے، میں ضرور یہ بچہ لے کے رہوں گی۔ پہلے ہی ملاقات میں دیکھ کے پہچان گئی تھی، حلیمہ کو حلیمہ میں بھی جو جس روایت کی جواب کو لے کے آ رہا ہوں، سینے آپ کے مچل رہ گیا، کیسا سونا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت حلیمہ ساتھیہ آپ فرماتی ہیں، میں حضور کو لے کر باہر نکلی، آمنہ کے بوہے کے باہر آئی، سمر کی بدو عطائی، عطا نبی نے اونٹنی کو میں دیے، آپ فرماتے سمر کی بدو عطائی، میں حضور کو لے کر پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی، وَأَخَذْتُ مُحَمَّدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، میں نے سونے کو آگے رکھا، قَالَتْ فَنَظَرْتُ إِلَى الْأَطَارِ وَقَدْ سَجَدَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ۔ آپ فرماتی ہیں میں جو ہی حضور کو لے کر اونٹنی کی پشت میں بیٹھی، اونٹنی کعبے کی طرف مڑی اور اونٹنی نے کعبے کی طرف مڑ کر 3 سجدے ادا کیے۔ اونٹنی نے 3 سجدے ادا کیے، میں لے کے نکلی، دائیوں کو کراس کر گئی، بہت سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں، سب دائیوں مکہ چھوڑ رہی تھی، یہ تنہا بھی چلے گئی تھی بچے کی تلاش میں۔ فرماتی ہیں حضور کو لے کر گئی کہ کسی طرح ان کو پہنچو، آتے میں میری اونٹنی کمزور تھی، سب سے پیچھے رہ گئی، اور اب کیا تھا کہ جو ہی حضور پشت پہ بیٹھے اونٹنی کی، اس میں اتنی صحت آ گئی، تندرستی آ گئی، چال ڈھال بدل گئی، خوش لگ رہی ہے۔ بھئی حضور کی ولادت میں اونٹنی خوش تھی، اسی کیوں خفا ہوا، اسی کی امتی ہے نا یار۔ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، آپ فرماتی ہیں میری اونٹنی سب کو آپ سب سے آگے نکل گئی،
ساتھ کی عورتوں نے آواز لگائی، او علیمہ کیا یہ کوئی اونٹنی ہے جس پر تم آئی تھی؟ وہ تو بڑی نازل تھی، کمزور تھی، یا تو نے مکے میں کوئی سودا کر لیا ہے، اونٹنی تبدیل کر لی ہے؟ فرماتی ہے اس سے پہلے کہ میں جواب دے دی، میری اونٹنی ان عورتوں کی طرح مڑ کے کہنے لگی، اونٹنی مڑی اور کہنے لگی فَكُنْتُ أَسْمَعُ تَعْنِي تَنْطِقُ وَتَقُولُ واللہ ہے، اور علماء اس کا مطلب ایسے اِنَّ لِي لَشَانًا ثُمَّ شَانًا، اِنَّ لِي لَشَانًا ثُمَّ شَانًا، اور میری شان بے شان بد گئی ہے، بَعَثَنِ اللَّهُ بعد موتی ورد لی سنی بعد ہزالی، فرمایا او عورتو اللہ نے مجھے موت کے بعد زندگی دے دی ہے، کمزوری کے بعد صحت عطا کر دی ہے، اب یہ علماء مزہ لیں گے اونٹنی کے اس جملے سے کس طرح کہہ رہی ہے، وَيْحَكُنَّ ہائے 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 وَيْحَكُنَّ یا نساء بنی سعد، میں ہزارے سے آیا ہوں اور قبلہ شاہ جی بھی ویسے بھی ہزارے سے، تو میں اس کا ترجمہ ہزارے کی بولی میں کرنا چاہوں گا، اتنا میرا بھی حق بنتا ہے۔ اونٹنی نے کہا او بنو ساتھیو کڑیو، کیا کہنا تو سبحان اللہ، او بنی ساتھیو کڑیو ان کننا لفی غفلت وحل تدرکنا من علا زاری خیر النبی خیال النبیین وسید المرسلین وخیر الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین۔ رحم اللہ، اور تم پر افسوس بن ساتھیو کڑیو، میری صحت کے بارے میں، میری چال ڈال کے بارے میں، میری صورت کے بارے میں، میرے انداز کے بارے میں، میرے حال کے بارے میں، میری اس پھرتی کے بارے میں پوچھ رہی ہو کہ لیمن کیا ہو گیا تیری اونٹنی کو، اور میں ہننا اور سکڑے ہوئی ہو، دیکھو کہ صحیح بولنا میری پشت پہ کون بیٹھا ہے، اور دو بنو سار کی عورتوں دیکھو تو صحیح، اگر تم غفلت میں ہو اور اگر جانتی نہیں ہو کون ہے میری پشت پر، تو یہ اونٹنی 9 دن کے میرے نبی ہے، پہچان کروا رہی ہے بنو سعد کی کھڑیوں اور کہہ رہی ہے غور سے دیکھو میری پشت پہ نبیوں کا سردار بیٹھا ہوا، خیر الاولین والآخرین، پچھلوں میں بھی اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اگلوں میں بھی اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، وحبیب رب العالمین، غور سے دیکھو میری پشت پر رب العالمین کا حبیب بیٹھا ہوا، فجاء محمد سراجا منیرا۔ غالباً سب سے دور میں نے جانا ہے آپ میں سے، میں نے واپس ادارے کرنا ہے اور کل پھر جلسہ ہے، گزشتہ کل بھی آپ کی پنڈی میں تھا، تو میں نے اگر کنجوسی نہیں کی تو آخری شہر ذرا گنگنا کر پڑے، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا۔
کی بلشانی سے درخواست کی تھی، پھر بھی درخواست ہے دعاؤں کی لمبی، سب سے بھی درخواست ہے۔ بہرحال ان کی نگاہ کرم سے یہ کاروان آگے چلا۔ اتنے پیار کرنے والے نبی، اتنی عظمت اور شان والا نبی اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حضور کی امت کی بچیاں، بچے اور عورتیں اور مرد اور بوڑھے غزہ میں روٹی کے لوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ماؤں کے ساتھ میں جن کے بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں اور کربلا کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اے امت، کیا اب کی ہم خواب غفلت سے نظار نہیں ہو گئے؟ کیوں یہ ہمارا حال ہوا؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو بس کچھ ڈالے۔ یار اتنی شان والا نبی کس اور کو ملتا؟ بتاؤ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا۔ ہم ان جانوروں سے بھی گزرے ہیں کہ ہم نے حضور سے اتنا پیار بھی نہ کیا۔ تحقیقات قبر میں جس کی پہچان اور تقدیر کے فیصلے ہو گئے ہیں وہ میلاد والے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، یہ جو لیل و نہار، یہ صبح و شام حضور کے ذکر میں گزر رہی ہے، یہی لمحے قیمتی ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ کم از کم اس وقت اس ایریے کے لوگ، یہ اس جگہ کا نام کھنا نور کا نوری، کم از کم اتنی بڑی تعداد میں حضور کے میلاد کی سب سے پہلی برکت یہ ہے، اجتماعی طور پر اللہ نے اتنی دیر سے ان تمام لوگوں کو گناہ سے محفوظ رکھا ہوا۔ انوار اتر رہے ہیں، اللہ کی طرف کی بارش ہو رہی ہے۔ صرف بارش میں گناہگار کھڑا ہو یا میں، جانور ہو یا انسان، پتھر ہو یا لکڑ، درخت ہو یا پرندہ، ہر کسی پر بارش برستی ہے۔ محفل میں بارش سب پر برسی ہے، لیکن اس بارش سے اسی کو فائدہ ملے گا کہ جس کا باطن آل محمد کی محبت سے چمک رہا ہوگا، زرخیز ہوگا۔ وگرنہ یزید والا ایمان ہے، نماز تھی اس کے پاس، روزہ تھا، حج تھا، زکات تھی، سب کچھ تھا، لیکن یزید لم کی کیوں ہوا؟ سب کچھ تھا، لیکن آل محمد جو ایمان کی روح ہے وہ آل مصطفیٰ کا پیار ہے، اس سے معلوم تھا۔ اس لیے آل محمد کا پیار دل میں بساؤ۔ یہ انوار ضرور ہمارے اوپر جو اترے ہیں یہ برابر ثابت ہوں گے، اور ایمان کا پھل اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ بابا سب نے قبروں میں جانا ہے، کوئی ایسی اجتماع میں جو کھڑا ہو کے کہہ سکے میں نے نہیں مرنا۔ یہ وجود اللہ نے موت کے لیے پیدا کیا، بالآخر یہ جان جانے آفرین کے سپرد کرنی ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ کس بات کی دیر ہے؟ کس کل کے منتظر ہو کے کل نماز شروع کریں گے؟ کیا پتا وہ کل آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی کی شام ہو جائے؟ دیر میں کیا ہوا؟ رات کو لوگ مرنے کے لیے سوئے تھے گھروں میں؟ نہیں، کوئی خواب سجا کے سویا تھا صبح جا کے اپنی بچی کی شادی کے کپڑے خریدوں گا۔ کسی نے پلان بنایا ہوگا کہ صبح جا کر پہلا بیٹا ہے اس کی شادی کا سہرا خریدوں گا، لیکن صبح اٹھے نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ شادی کے خواب ہے، نہ جہیز ہے، پتھروں کی وادی آباد ہے، گھروں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ یہ اللہ نے اپنی عبرت کا تازیانہ برسایا ہے اس امت پر۔ کیوں خواب غفلت میں سوئے ہو؟ میں خود میں وہ اس بات کا بیٹا نہیں، میں بھی آپ کے معاشرے سے فقط ہوں، لیکن اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اس امت کو جوڑے گا کہ بابا جانا کہاں، دل کہاں لگاؤ۔ مالک نے یہ دل کس لیے دیا تھا؟ ہم یہ دل کس کو دے بیٹھے؟ یہ دل مومن کا دل صحیح حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے حضور کے نور سے بنایا، یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کے لیے دیا تھا۔ ہم یہ دل کس سے لگا بیٹھے؟ ابھی سوچو قبروں میں کون کون لوگ مدفون ہیں؟ بڑے بڑے عہدوں والے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، ہزار حاضر کے آگے ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے، نام و نشان تک مٹ گئے۔ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے، نہ جانے کس غلام کی قبر کا کیا انداز ہوگا۔ خدا نے پردے نہیں رکھا ہے کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے راز ہے، وہ اس سے کسی اور کو، اس راز سے کسی اور کو وہ
واقف نہیں کرنا چاہتا. دعا کرو جس طرح اللہ نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اے اللہ قیامت کو بھی اپنی مخلوق کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر دے. رسوائی کے دامن سے اللہ بچائے. اب آپ ہم کو سادات کے بچے آئے، محفلوں میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے. مولویوں کو ناز ہو اپنے جبوں دستار پر، تصنیفوں پر، تقریروں پر، مدرسوں پر، طلباء پر، کتابوں پر، بڑی بڑی عالیشان میٹنگوں پر. خدا کی قسم اگر ہمیں ناز ہے تو آل زہرا کا غلام ہونے پر ناز ہے. یار ہم تو سادات کے بچے آئے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسا وہ منظر ہوگا جب غلام کی قبر میں اس کے آقا ہے، سید الانبیاء ہے. ممتاز قادری لیٹر رہا ہوگا حضور کے آنے پر، لیٹر رہا ہوگا نہیں. حضور کی جلوہ گری سب کی قبروں میں ہوگی. پوچھا جائے گا حضور کے ساتھ، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی. اللہ اکبر. کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی ہے جب پہلی نظر کے چہرے پر پڑی، جب پہلی نظر کے سرکار سامنے ہوگا. جوانوں کیا خیال ہے جن کا دنیا میں جذبہ تھا کہ آزاد جانے حضور پر قربان، تو جب وہ مصطفیٰ سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا. اتنا حضور سے پیار کر کے جاؤ، نبی پاک سے اتنی محبت کر کے جاؤ، سرکار قبر میں آئے، غلام اٹھ کے قدموں سے چمٹ جائے. بس ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو یہ ہونا ہے انشاءاللہ. سادات کی نسبت کا صدقہ انشاءاللہ ایسا ہونا ہے. غلام اٹھ کے حضور کے قدموں سے امت کی ابتدا ہو رہا ہے دنیا میں، اور ہم اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت پر ہماری اپنی جان اور ہمارے بچے قربان ہو گئے. تاجدار ختم نبوت ایسے نہیں، یہ نعرہ جھگڑ جاتا ہے، یہ ایمان کی اساس نعرہ ہے. کسی کا ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو قادیانیوں کے ایجنٹ دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چلے کہ یہ گناہگار ضرور ہے، لیکن آج بھی ختم نبوت پر اس امت کا بچہ بچہ قربان ہونے کو تیار ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو احباب حضور کے قدموں سے تاکہ غلام چمٹے، رشتے ہٹانا چاہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کی بولی میں جواب دے کہ اس پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، اس پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ تعالیٰ ہم سب حامی و ناصر ہو. میں قبلہ محقق دوران امین علوم مصطفیٰ و مرتضیٰ ابن